نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ اسے ہدایت دے دو جسے اللہ نے گمراہ کیا ہے۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جسے اللہ راستہ گم کر دے اس کا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسے راستے پہ لگا سکے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنا دیں جیسا کہ وہ خود کافر ہیں، تاکہ کفر میں تم اور وہ برابر ہو جائیں۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم انہیں پکڑو۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو۔ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم انہیں پاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، تم ان میں سے کسی کو دوست یا مددگار نہ بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر وہ لوگ کہ تمہاری قوم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے۔ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ، یا ان کے سینوں میں سکت نہیں ہے جو تمہارے پاس آئے ہیں، أَن يُقَاتِلُوكُمْ، کہ وہ تم سے لڑیں، أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، یا اپنی قوم سے لڑیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ، وہ تم سے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے ہاتھ روک لیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تم ان سے قتال نہ کرو، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف وہ صلح کا پیغام بھیج دیں۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، ان قریب آپ ان میں سے کچھ اس قسم کے لوگوں کو بھی پائیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنہ ارکسوا فیہا، جب انہیں فساد کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو وہ اس میں کود پڑتے ہیں۔ فإن لم یعتزلوکم، پھر اگر وہ تم سے نہ رکیں، ویلقوا الیکم السلام، اور تمہاری طرف وہ سلامتی کی یعنی صلح کا پیغام نہ بھیجیں، ویکفوا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ بھی تم سے نہ رکیں، فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم، تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ۔ فاولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، اور یہی ہیں جن کے خلاف اللہ تعالیٰ نے تمہیں واضح طور پر دلیل عطا کی ہے۔ بس بھی کچھ کافروں کی کچھ قسمیں ہیں جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ منافق کہتے ہیں جو اندر سے کچھ ہو اور باہر سے کچھ ہو، اسے منافق کہتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے اور مسلمان ہو گئے، اور کافی دیر رہے، پھر اس کے بعد وہ مکہ چلے گئے۔ اب مسلمانوں کی دو رائے ہو گئیں، کسی نے کہا یہ پکے مسلمان ہیں، دیکھو وہاں سے آ کے مسلمان ہوئے، کسی نے کہا یہ منافق ہیں۔ حقیقت یہ تھا کہ وہ منافق تھے۔ وہ کیا تھے؟ اور بعد میں ان کا کفر جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرما رہے ہیں
کہ جو اپنی کمائی یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے ہدایت سے اندھے ہیں، ان کو ہدایت اللہ نے نصیب نہیں کی، ان کے بارے میں تم کیوں مسلمانوں پریشان ہو رہے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے دو جنہیں اللہ نے گمراہ کیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا تو کوئی بھی رہنما نہیں ہے، اسے کوئی بھی راستے پہ لگانے والا نہیں ہے۔ جیسے ہم خطبے میں بھی پڑھتے ہیں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، کہ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی گمراہی سے ہٹانے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی تم اسے کیا ہدایت دے سکتے ہو؟ وہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ خود کافر ہیں تمہیں بھی کافر بنا دیں تاکہ تم کفر میں اور وہ کفر میں برابر ہو جائیں، اور فرمایا کہ ان کو دوست نہ بناؤ۔ ان کے ایمان کی پرکھ یہ ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے آ جائیں۔ اگر وہ مکے میں ہی بیٹھے رہیں تو اس وقت ایمان کی نشانی یہ تھی کہ جو ہجرت نہیں کرتا تھا وہ مومن شمار نہیں ہوتا تھا، تو جو ہجرت کرے گا وہی ایمان والا شمار ہوگا، یہ اس کی مطابق آیت ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ منہ پھیر لیں تو ایسے لوگ جہاں پر تمہیں مل جائیں انہیں قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو دوست بھی نہ بناؤ، مددگار بھی نہ سمجھو۔ یعنی جو منافق ہے وہ کافر سے بدتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا اس دور کے مسلمانوں سے کہ جہاں یہ ملے ان کی سری جو ہے نا وہ وہیں پر اس کو دبا دو، ختم کر دو انہیں۔ جیسے سام کی سری کو کچلا جاتا ہے نا، ایسے ان کے سروں کو کچل دو تاکہ یہ دوسرے مسلمان ان سے بچ جائیں۔ ہاں کچھ کافر ایسے ہیں جن سے تمہارا تعلق ہے، یا کافر ہیں تو کافر، لیکن ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، لڑنا نہیں ہے تم نے ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے دشمن کی تم نے حمایت نہیں کرنی۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ یا ایسے ہیں کہ ان کے سینوں میں تمہارے ساتھ لڑنے کی سخت ہی نہیں ہے، یعنی کمزور ہیں بیچارے، ہیں تو کافر لیکن کمزور ہیں، نہ تم سے لڑ سکتے ہیں، نہ اپنی تمہاری حمایت میں، نہ اپنی قوم سے لڑ سکتے ہیں، نہ اب قوم کی حمایت میں تمہارے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ اگر تم سے پرہیز کریں اور اپنے ہاتھ کو روکے رکھیں تو تم انہیں تنگ نہیں کرو، ان سے قتال نہ کرو کفر کی بنیاد پہ، اور جب وہ تمہیں صلح کا پیغام دے دیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ یعنی محض کفر کی بنیاد پر ایسے کافر سے نہ لڑا جائے جو تعلق رکھتا ہو، جس کے دل میں نرمی ہو، اور نہ وہ تم سے لڑنا چاہتا ہو، نہ وہ اپنی قوم کی حمایت میں قوم کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑنا چاہتا ہو، قوم سے بھی بچنا چاہتا ہو، تم سے بھی بچنا چاہتا ہو، یعنی بیچارہ مجبور ہے، نہ تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے نہ قوم کے مقابلے میں۔ اگر ایسی کافروں کی کوئی جماعت ہے تو جو تم سے پرہیز کریں تو تم ان کے ساتھ قتال نہ کرو، اور جب وہ صلح کا پیغام دیں تو ان کی صلح کو قبول کرو۔ اس کے بعد اگر مسلمان ان پر چڑھائی کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی۔ فرمایا چوتھی قوم کے کافر کون سے ہیں؟ کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ تم سے امن میں رہیں، اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہے کیا کہ جب ان کی قوم ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی کے لیے بلاتی ہے تو پھر اس میں وہ کود پڑتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں، یعنی اس میں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اب انہوں نے اپنے ہاتھ تم سے نہیں روکے، تمہارے ساتھ صلح نہیں کی، اور تمہارے ساتھ کوئی ریت کا معاملہ نہیں کیا۔ اب ان کی اس نیت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، قوم کی وجہ سے لڑ پڑے تو ان کو معافی دے دی جائے، یہ مجبور تھے۔ فرمایا نہیں، جو قوم کی وجہ سے لڑے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی ہے، ایسے لوگ بھی فخذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم، آپ انہیں پکڑیں اور انہیں قتل کریں جہاں آپ انہیں پائیں۔ وَأُولَٰئِکُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِینًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے خلاف ایک واضح موقف عطا کر دیا ہے، اب ان کے ساتھ لڑنے میں تمہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو گویا 4 قسم کے لوگ کل یہ ہو گئے
ایک تو وہ ہو گئے جو شریک کافر ہیں، منافق ہیں، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں اتنی دیر ان تک ان کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ دوسری بات اللہ نے یہ کہہ دی کہ جن کو اللہ ہدایت نہ دے تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، جن کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی ہدایت دینے والا اس کا نہیں ہے۔ اور تیسری ان کی خباثت یہ بیان کی کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں جیسے خود کافر ہیں، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، کہ جیسے وہ خود کافر ہیں ایسے تمہیں بھی کافر بنا دیں تاکہ تم کفر میں برابر ہو جاؤ۔ اور چوتھی قسم کے کون سے لوگ ہیں کہ جو ہیں تو کافر لیکن وہ تم سے تعلق رکھتے ہیں، کمزور ہیں، نہ وہ اپنی قوم سے لڑ سکتے ہیں نہ تم سے لڑ سکتے ہیں، اور ان کے ہاتھ تم سے محفوظ ہیں، تمہارے ساتھ صلح بھی رکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو تم سے تحفظ دے دیا ہے، تم محض کفر کی بنیاد پر ان کے خلاف لڑ نہیں سکتے، ان پر حملہ نہیں کر سکتے، تم ان کی عزت کو داغدار نہیں کر سکتے، ان کی عورتوں کو غلام نہیں لونڈی نہیں بنا سکتے، ان کے مردوں کو غلام نہیں بنا سکتے۔ یہ کافر ہے لیکن امن والے ہیں۔ اسلام تو امن والے کافر کے ساتھ بھی نہیں لڑتا، اتنا پر امن مذہب ہے۔ فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں، پھر آخری قسم ان کی بتا دی کہ جو تم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے، ہیں بھی کمزور، اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، لیکن قوم کے ہاتھوں اتنے مجبور ہو گئے کہ جب قوم کے لوگوں نے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے صفیں بنائی تو یہ بھی اس میں آ گئے، یہ بھی اس میں لڑنے کے لیے آ گئے۔ اب ہے حکم کیا ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ ان کو معافی نہیں ملے گی، ان کو معافی، جنہوں نے مسلمانوں پہ ہاتھ کو نہیں روکا، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا ہے، فرمایا کہ فخذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم، ان کو جہاں پاؤ انہیں پکڑ لو، انہیں قتل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارا ہاتھ روکنے میں تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں دی۔ تو یہ کچھ کفار کی قسمیں تھیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دے رہے ہیں کہ کن سے لڑنا ہے اور کن سے نہیں لڑنا، اس کی صورتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں ایمان پر پختہ فرمائے اور ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق نصیب۔